قل تعالو، آپ اعلان کر کے کہیے، آ جاؤ انسانوں جنہوں نے مجھے نبی مان لیا، میں تمہیں پڑھ کر بتاؤں گا میرے رب نے کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی ہیں۔ اتل ما حرم علیکم ربکم، میں تمہیں تلاوت کر کے سناؤں گا تمہارے رب نے کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی ہیں۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بیمار انسان ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر سے کہتا ہے جناب میرا چیک اپ کریں، پھر مجھے بتائیں مجھے کیا تکلیف ہے، پھر مجھے علاج کریں، جو دوائیاں آپ دیں گے وہ دوائیاں کھاؤں گا، اور جن چیزوں سے پرہیز بتائیں گے وہ اس کی لسٹ میں بتا دیجئے۔ اور اگر ڈاکٹر نے اس میں ذرا سی سستی کی، پیشنٹ سمجھدار ہے اور اچھی طرح پوچھے گا صاحب صاف مجھے بتائیے کن کن چیزوں سے مجھے پرہیز کرنا ہے، میں ساری چیزوں کو چھوڑ دوں گا تاکہ میری صحت ٹھیک ہو جائے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کا یہ سچا دین، اس میں کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں بچنے کی ہیں۔ جو بچنے کی چیزیں ہیں انہیں کو کہتے ہیں حرام۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو بچنے کی ہے وہ ہے شرک۔ اللہ کو ماننے کے باوجود پھر کوئی انسان شرک میں مبتلا ہو جائے، اور شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان شرک کی قسموں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ بھی پیدا کرتا ہے، فلانی مخلوق بھی پیدا کرتی ہے۔ وہ مخلوق چاہے مورتی ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، چاہے وہ خدا کا ولی ہو، اس کے بارے میں عقیدہ رکھیں گے صاحب فلاں ولی جو ہے وہ بھی بچہ دیتا ہے، فلاں ولی جو ہے مشکلات حل کرتا ہے، تو یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ تو شرک سے پہلے بچنا۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، حضور نبی علیہ السلام پوچھا کہ حضرت بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پہلا بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کی ایک قسم وہ ہے کہ صاحب تم چیزوں کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کیونکہ پیدا اسی نے چیزوں کو کیا، تو اسی نے چیزوں کو پیدا کیا، وہی بتائے گا کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون چیزیں حرام ہے۔ کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ اس کو حلال چیز کو حرام بنائے یا حرام چیز کو حلال بنائے، کسی انسان۔ اور اگر انسان ایمان والا کسی اور کو یہ اختیار دے گا جناب آپ کو بھی حلال و حرام بنانے کا حق ہے، تو یہ شرک ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں شرک فی الطاعات۔ لہذا اگر کوئی کہے گا کہ فلانی چیز ہم بین کر دیتے ہیں تو وہ حرام ہونے والی نہیں ہے کسی کے بین کرنے سے۔ لوگوں نے گائے کو خدا مانا اور اس کے بعد کہیں گے صاحب گائے کا گوشت کھانا حرام، وہ تو نادان انسان ہے، اور عقلی طور پر اس کو ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سارے جانور جو کھائے جا رہے ہیں وہ بھی فیمیل ہیں، سارے دودھ دیتے ہیں، تو سارے ایک گائے کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ وہی گائے ہیں کہ صاحب وہ ہمارے گھروں میں رہتی ہے، دودھ دیتی ہے، مرتی ہے، تو جیسے دوسرے سارے جانور ہیں ویسے یہ بھی ایک جانور ہے۔ مگر انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو ایسی احمقانہ باتیں بھی کہتا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے حلال کی ہے انسانوں کے حرام کرنے سے وہ حرام نہیں ہو سکتی، اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ حلال بننے والی نہیں ہے۔ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہو رہی ہو، پریشانیاں جھیل رہے ہوں، چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوں مصیبت سے بچاؤ ہمیں، اس کی تو فکر نہیں ہے۔ ٹھیک، کتوں سے ساری کشمیری قوم سال ہا سال سے پریشان، ہزاروں انسانوں کو کتوں نے نقصان پہنچایا، اس کی تو حفاظت ہو رہی ہے کہ صاحب آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک، کہیں شراب کو عام کرو جس سے سوسائٹی تباہ ہوگی، جس سے انسان تباہ ہو جائیں گے، ان کی عقلیں برباد ہو جائیں گی، اور کتنا نقصان پہنچے گا کہ نہیں صاحب آپ اس کو بین نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ شاہ نے حلال و حرام کا سارا کام اپنے ہاتھ میں رکھا کہ انسان جب کرنے لگیں گے تو یہ حرکتیں کریں گے۔ انسان جب کرنے لگتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے؟ اس وقت دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گی۔ کون کہہ رہا ہے یہ کہ دنیا کے انسان کس قسم کے جاہل ان پڑھ لوگ، گنوار کے نہیں، پڑھے لکھے سویلائزڈ قوموں میں قانون بن رہے ہیں، اقوام متحدہ کے ذریعے سے قانون لایا جا رہا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں حلال و حرام کا قانون نہیں دیا جا سکتا تھا، ورنہ یہی کرتے جو کر رہے ہیں۔ بلکہ اب تو اس وقت نئی ٹرن شروع ہو گئی ہے، کہنے لگے صاحب انسان فری سیکس والا ہے، جو مرضی سو کرو، چاہے اپنی ماں کے ساتھ، چاہے اپنی بہنوں کے ساتھ، چاہے باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کرے۔ بلکہ یہ بھی کہتے ہیں اس کی بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ زندہ کے ساتھ کریں یا مرے ہوئے کے ساتھ کریں، اس کی بھی پابندی نہیں کہ مرد کے ساتھ کریں یا عورتوں کے ساتھ۔ تو جو کام جانور نہیں کرتے ہیں وہ انسان سے کروا رہے ہیں، اور ساتھ میں عدالتوں میں قانون بن رہے ہیں، پارلیمنٹوں میں بل پاس ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ انسانی حقوق میں سے ہے کہ مرد جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بدکاریاں کریں گی۔ جو کام جانور نہیں کرتے تھے وہ انسان کر رہے ہیں۔ اور کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں۔ وہ ماڈرن نہیں ہیں، وہ ماڈرن جاہل قومیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ارشادات پورے ہو گئے کہ اخیر زمانے میں لوگ وہی کریں گے جو پہلے زمانے کے جاہل کیا کرتے تھے، کتوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور صاحب کتوں کے حقوق، اللہ اکبر، اگر آپ کتوں کے حقوق پڑھیں گے عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ ماں کا کوئی حق نہیں ہے، والدین کا کوئی حق نہیں ہے، جو ہی لڑکا بالغ ہو گیا والدین کا کوئی حق ہمارے ذمہ نہیں، کتوں کے حقوق ہے۔ چاچا ایک مقدمہ چلا تھا یورپ میں، ماں نے عدالت میں درخواست دے دی میرا بیٹا 4-5 گھنٹے تک اپنے کتے کو اٹینڈ کرتا ہے، 5 منٹ میرے کمرے میں نہیں آتا ہے، لہذا عدالت آرڈر کرے
میرے بیٹے کو کم سے کم 5 منٹ میرے کمرے میں آئے کیونکہ میں اکیلی تنگ آ جاتی ہوں. عدالت میں مقدمہ شروع ہوا, بیٹے نے بھی وکیل کیا, ماں کی طرف سے وکیل لڑ رہے ہیں. آخر میں عدالت نے فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ ہمارے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ بالغ ہونے والے بچے کو ہم آرڈر کریں گے تم اپنے کمرے, ماں کے کمرے میں 5 منٹ کے لیے جایا کرو. وہ اگر انسانیت کے ناطے آپ کے کمرے میں آتا ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے, لیکن ہم قانون اس کو پابند نہیں بنا سکتے. باقی رہا کتا, کتے کے حق اس کے ذمہ ہے, اس کو اٹینڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک, یہ ہے انسانوں کا حال. انسان جب فیصلے کب کرتے ہیں یوں فیصلہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ یہاں سری نگر میں تھے ہم, یہی کا ایک صاحب برطانیہ میں, تو وہاں سے وہ صبح کو اس نے فون کیا, جہاں تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم تھا, تو وہاں سے فون کر کے کہہ رہا تھا اس وقت میں مارننگ واک کر رہا ہوں. بہت اچھا. کہا مارننگ واک کر رہا ہوں مگر مجھ سے تعاون لگت. تو پوچھا کیا تعاون؟ کہتا ہے 8 کتے میرے ساتھ ساتھ ہیں, مجھے ان کو پالنا ہے. کیوں پالنا ہے؟ اگر میں کتے ساتھ نہیں رکھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بیکورڈ ہے, اس لیے کتے بھی ساتھ ساتھ ہیں اور ایک ہاتھ میں ٹیشو پیپر ہے, کیونکہ اگر انہیں راستے میں کہیں پاخانہ کیا تو وہ صاف کرنا پڑے گا, ورنہ میونسپلٹی والے مجھے گرفتار کر لیں گے. تو میں کتوں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں. آپ لوگ سوچتے ہیں کہ میں عیش کر رہا ہوں, میں عیش نہیں کر رہا ہوں, میں مصیبت میں ہوں. واقعتاً یہی ہے. تو غرض یہ کہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے حرام کر دی ہیں ان میں پہلی چیز ہے شرک, دوسری چیز ہے والدین کی نافرمانی, تیسری چیز ہے شراب, چوتھی چیز ہے ناحق قتل کرنا, پانچویں چیز ہے جھوٹی قسمیں. حرام کی پوری لسٹ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے سامنے وہ لسٹ رکھے کہ میرے اللہ نے کون کون سی چیزیں میرے لیے حرام کی, میں مسلمان ہوں, میں نے اسلام کو اپنا دین مانا ہے, ان تمام حرام کاموں سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام فرمائی ہیں یقیناً وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی تھی تب حرام کی گئی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایک چیز بڑی فائدے مند تھی, اس سے سوسائٹی کو فائدہ تھا یا انسان کے جسم کو یا عقل کو یا دین کو فائدہ تھا, پھر بھی اللہ نے حرام کر دیا, ایسا کبھی نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج, میں نے جو دین تمہارے لیے بھیجا ہے اس میں تمہاری زندگی کو تنگ کرنا مقصد نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر, اگر میں تم کو کہا روزہ رکھو اس میں تمہارا فائدہ ہے, چاہے تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اگر میں نے تمہیں کہا زناکاری سے دور رہنا, بچ کر کے رہنا, اس میں تمہارا فائدہ ہے, ورنہ تمہاری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. تمہارے گھروں کے اندر, تمہاری سوسائٹی کے اندر ہزاروں حرام بچے پیدا ہوں گے, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا, تمہارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. تم اگر زناکاری پھیل گئی, اس کے نتیجے میں شوہر کو بیوی پر ٹرسٹ نہیں رہے گا, بیوی کو شوہر پر ٹرسٹ نہیں رہے گا, اس کے بعد پھر گھروں کا نصارہ نظام جیسے یورپ کا فیملی لائف تباہ ہو گیا. وہاں والدین کو اپنی اولاد کی فکر نہیں, اولاد کو اپنے والدین کی فکر نہیں, اس لیے والدین کے لیے ہمیں اولڈ ایج ہوم بنانے پڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. کسی مرد کو یقین نہیں ہے میری بیوی تنہا صرف میرے ساتھ ہے, نہ جانے کتنوں کے ساتھ ہوگی. اس لیے اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بیویوں کا خرچہ شوہر کی ذمہ رہنا بھی چاہیے یا نہیں؟ جب وہ 10 آدمیوں کے ساتھ راتیں گزار رہی ہے تو شوہر کی ذمہ اس کا خرچہ کیوں رکھیں گے؟ اب جب شوہر کی ذمہ خرچہ رکھیں گے تو بیس کیا بنائیں گے اس کی کہ صاحب یہ صرف آپ کی ہے, انہوں نے کہا میری نہیں ہے. تو غرض یہ کہ فیملی لائف تباہ ہو جائے گا تمہارا اگر زناکاری پھیل گئی. یہی وجہ ہے کہ یورپ میں سکولوں کے اندر 12-14 سال کی لڑکیوں کو بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں. بلکہ رپورٹوں میں جب پڑھتے ہیں تو کہا صاحب امریکہ میں 53% حرامی بچے ہیں, سویڈن میں 52% حرامی بچے ہیں, کسی ملک میں 63% حرامی بچے ہیں, کسی ملک میں کہا جاتا ہے کہ صاحب وہاں کی اکثریت وہ عورتیں ہیں جو مائیں بن چکی ہیں حالانکہ ان کا شوہر کوئی بھی نہیں ہے. بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں, عورت کہتی ہے میں جب میرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا یہ اس مرد کا بچہ تھا جس کے ساتھ میرا جو ہے وہ نکاح نہیں تھا, بچی پیدا ہو گئی, وہ بالغ ہو گئی, اس بالغ نے مجھ سے کہا ماما میں آپ کو چاہتی ہوں میں آپ دلہن بناؤں, تو میری بیٹی نے مجھے دلہن بنایا. اب میں نے ارادہ کیا, ذرا جی کہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا اور خود وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. اب سمجھ میں آتا ہے شرع زناکاری کو اللہ نے حرام, لیکن چونکہ انسان جنسی چاہت لیے ہوئے ہے اور اس میں اللہ نے رکھا انسان کے اندر جنسی خواہش, اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حکم دیا گیا نکاح کرو, اور 1 نہیں 2 کرو, تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوتی 3 کرو 4 کرو, مگر غلط راستہ اختیار مت کرنا. آج کا سماج کیا کہتا ہے, چل کہ صاحب آپ 1 روٹی کھائیں گے اور اگر بھوک لگے گی تو دوسری روٹی آپ خرید نہیں سکتے, چوری کر کے کھا سکتے ہیں مگر خرید نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی ہے, ایک مرد کی اگر ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے, آج کا قانون یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ بدکاری کرو مگر دوسری بیوی نہیں کر سکتے. آپ چاہے 10 جگہ غلط تعلقات کا مگر دوسری بیوی نہیں کر سکتے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ قانون بین ہے, وہ پہلی عورت پر ظلم ہو جائے گا, پہلی عورت پر ظلم ہو جائے گا. یہ جو دوسری 10 عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم ہوں گے یہ ان پر ظلم نہیں ہے.
अल्लाह ने जितनी चीज़ों को हराम किया है, ईमान वाले को यकीन रखना चाहिए लाजिमन इन हराम की हुई चीज़ों में हमारे लिए नुकसान है, इस वजह से अल्लाह ने इनको हराम किया। अगर खंजीर का गोश्त हराम किया गया, लाजिमन उसमें नुकसान होंगे। स्वाइन फ्लू ने बता दिया था कि कैसे नुकसान होता है। और अगर अल्लाह ने कुत्ते के गोश्त को हराम किया, लाजिमन उसमें नुकसान है। आज का मेडिकल बता रहा है कि कुत्ते के अंदर क्या क्या जरासीम होते हैं। अल्लाह अकबर। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार कमालात में से एक कमाल ये भी है कि आपने उस वक्त जो बातें इरशाद फरमाई हैं, अगली तहकीकात उन बातों को साबित करेंगे वही होगा। चाचे, इस वक्त यूरोप में एक नई ट्रेंड शुरू हुई है। वो क्या? बच्चा जो ही पैदा हो जाएगा उसके मुंह में खांड डालो। ये खांड का तस्वुर कहाँ से आ गया? कि साहब नई रिसर्च हुई, उस नई रिसर्च में पता ये चला कि पैदा होने वाले बच्चे को सबसे पहले अगर मुंह में मीठी चीज़ डालेंगे उसका दिमाग जल्दी तरक्की करेगा। ये बात तो 1400 साल पहले हमारे नबी बयान फरमाई थी कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो तहनीक करो। तहनीक करने के मतलब खजूर उसके मुंह में डालो। अब वो खजूर तक तो पहुंच नहीं सके, उन्होंने कहा चीनी खान तो चुनाचे सारे बच्चों के अस्पताल में खांड के थैले रखे हुए हैं। क्या खांड के थैले रखकर क्या कहेंगे? जो ही बच्चा पैदा हो जाएगा साहब उसके मुंह में खांड पहले डालो, दूध देने से पहले पहले। क्यों साहब? नई रिसर्च हुई है। उस नई रिसर्च में क्या पता चला? पता ये चला कि बच्चा पैदा होने के बाद जब उसके मुंह में खांड डालते हैं तो उसका दिमाग जल्दी डेवलप होता है। और थ्योरियां चल रही हैं और बोर्ड लगे हुए हैं, जो ही आपके यहाँ बच्चा पैदा हो जाएगा पहले उसके मुंह में मीठी चीज़ डालें। ये बात हमारे नबी ने 1400 साल पहले की थी, जब मेडिकल साइंस था ही नहीं। उस वक्त हमारे नबी ने भी साथ फरमाया था।